الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر شروع ہوئی نا مسجد نبوی کی، تو اسی اثناء کے اندر اذان کا حکم بھی نازل ہو گیا۔ اب اذان ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، نیک کام ہے۔ ہر صحابی کا دل چاہا کہ اس نیک کام کو ہمارے سپرد کیا جائے، لیکن میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کام کو بجا لانے کے لیے سیدی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منتخب فرمایا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی آواز، پھر آواز کے اندر گداز بڑا تھا، تاثیر بڑی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینا شروع کرتے تھے نا، تو صحابہ کرام سارے کام چھوڑ کے والہانہ طور پہ مسجد نبوی کی طرف تشریف لانا شروع کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کا 11 ہجری میں ظاہری طور پہ وصال باکمال ہوا، تو سیدی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا ترک کر دی، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا کرتے تھے نا، تو میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال فرمایا کرتے تھے، میں اذان کس لیے دوں، اب حضور نہیں رہے، جب حضور نہیں رہے تو اذان کی چاشنی بھی قائم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں تو اذان حضور کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے دیا کرتا تھا۔ مولانا نور الدین جامی علیہ رحمہ نے بڑا کمال کا شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، توئیں تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، توئیں تسکین جاں، آپ میرے دل کا سکون ہے، میرے دل کا قرار ہے۔ آرام جاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے روح کا چین ہیں آپ۔ صبر و قرار من یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے دل کا صبر ہیں، میرے دل کا قرار ہے، چین ہیں، سکون ہیں۔ رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرے انور کا دیدار جو ہے نا، میری بے قرار روح کو چین نصیب کرتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے نا شام چلے گئے۔ شام کا علاقہ ہے خولان، وہاں آپ نے بسیرا کر لیا۔ آپ سوئے ہوئے تھے تو قسمت کا ستارہ چمکا اور میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے حضور نے فرمایا، بلال ہمیں ملنے نہیں آؤ گے؟ مل تو لیا تھا خواب کے اندر، اب مدینہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس لیے بلایا؟ بلال کو مدینہ کے اندر اس لیے بلایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محبوب کا عاشق کیسا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ، اس کی قدر و منزلت، اس کی شرفیابی کا یہ مقام ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خواب میں حضور کا پیغام ملا تو بے تاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آتش عشق، آتش فراق بھڑک اٹھی۔ فوراً بیوی سے نئے کپڑے منگوائے، غسل کیا، نہانے کے بعد سرما لگایا، سر میں تیل لگایا، اور فوراً 2500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے مدینہ شریف تشریف لائے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عاشق ماہ تمام آ چکے ہیں، تو حضرت بلال کسی کے پاس نہیں گئے۔ کبھی دوڑ کے مسجد نبوی کی طرف جاتے جہاں حضور کا دیدار مل سکتا تھا، کبھی دوڑ کے ازواج مطہرات کے حجرات کی طرف جاتے، لیکن حضور نظر نہ آئے تو اپنا چہرہ اقدس میرے حضور کی قبر انور پہ رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگ گئے۔ خلفائے راشدین کو پتہ چلا، جناب عمر کو، جناب عثمان کو، جناب مولا کائنات کو، دیگر اصحاب کو، تو وہ بھی دوڑے آئے کہ سیدی بلال تشریف لائے ہیں، اور وہ کھڑے ہو گئے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، وہ اس طرح رو رہے تھے کہ گویا سیل رواں جو ہے نا اشک کا، وہ آنکھوں سے جاری تھا۔ اتنی درد کے ساتھ تڑپ رہے تھے کہ باقی صحابہ کرام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ خلفائے راشدین نے، تینوں خلفاء نے گزارش کی کہ سیدی بلال آج ہمیں حضور کے زمانے والی اذان سنائیں۔ فرمایا، وہ تو میں نہیں سنا سکتا، کیونکہ اس کے سنانے کے لیے حضور کے چہرے انور کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ حضور کا چہرہ نہیں ہوگا تو میں اذان کس کو سناؤں گا؟
اسی اسنا کے اندر حسنین کریمین تشریف لائے، میرے حضور کے جگر گوشہ۔ انہوں نے کہا چاچا جان یا بابا جان آج حضور کے زمانے والی اذان سنا دے۔ تو حسنین کریمین کا کہنا جناب سیدی بلال نے نہیں موڑا بلکہ سینے کے ساتھ لگایا۔ جس جگہ میرے حضور حسنین کریمین کو بوسہ دیا کرتے تھے اسی جگہ پہ جناب سید بلال نے بھی بوسہ دینے کا شرف حاصل کیا۔ کبھی چہرے پہ بوسہ دیتے، کبھی سر پہ بوسہ دیتے۔ کہا حسنین کریمین کو کہ تم دونوں میرے حضور کے بیٹے ہو، میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے جگر کا سکون ہو، آنکھوں کا نور ہو، تمہارا کہنا تو میں ٹال نہیں سکتا۔ اب روایات کے اندر اختلاف ہے کہ یہ عشاء کی اذان تھی یا فجر کی اذان تھی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمات اذان کو بڑھایا نا، مدینے کی گلیوں کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے بلکہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس کا رج کے دیدار کیا کرتے۔ صحابیات کہتی ہیں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے نا تو صحابیات ہی پردہ نشین ہو کے، پردہ اوڑھ کے والہانہ طور پہ مدینے کی گلیوں کے اندر نکل پڑی۔ اور ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کدھر جاتے ہو؟ تو اس کی زوجہ نے، اس کی بیوی نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج بلال اذان دے رہا ہے، ہو سکتا ہے حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے ہوں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے صحابیات نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال با کمال کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب ہر صحابی ہر صحابیہ رو رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دن حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق و محبت کا استعارہ ہیں، عشق و محبت کی علامت ہیں، پہچان ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح میرے حضور کی ناموس پہ، تعظیم پہ، ادب پہ پہرا دیا ہے، 20 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا دمشق کے اندر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج ہمارے سیدی بلال بھی ہمیں چھوڑ کے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ مرتبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے اندر بات سنانے کا لب لباب یہ ہے، مقصوم یہ ہے، مقصود اور مطلوب یہ ہے، جو ذات میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا، پھر زمانہ اس کو اپنی آنکھوں کی پتلی بنا لیتا ہے، اپنی جبیں کا جھومر بنا لیتا ہے، اپنے دل کی تختی پہ، یہ تخت پہ اس کو دلہارے کی طرح، تاجدار کی طرح بٹھاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی نام جب ہمارے کانوں کے اندر یہ ہماری سوتی ہوئی دل کی بنجر زمین پہ دستک دیتا ہے نا، تو دل کا جو باغ ہے وہ کھل اٹھتا ہے اور محبت سے کان بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے سیدی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک سنا کے اپنی محبتوں کی جو مسافتیں ہم زیادہ کر چکے ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔